بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ سورہ یوسف سکھاتی، اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگو ہو جاتے ہیں، اور ہر موت پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، حرص و لالچ نفس انسانی کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ روسی کہاوت ہے کہ ملاقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ قرآن کہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا کہ وہ گمان مجھ سے رکھے گا، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افقار گھیر لیں اس سے اچھا ہے یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل کریں۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، آمین۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ کے لگائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو،
اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کچھ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانہ تمہارا کر دے گا۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کو دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ ہٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں غربت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔